نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف دل کو پاک کرتا ہے۔ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ درود شریف بخشش کی بشارت ہے۔ درود شریف بگڑی بنانے والا وظیفہ ہے۔ درود شریف اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا سبق نمبر 87 جس میں مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ اس وقت وجود میں آئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت و حکمت سے متضاد نظریات رکھنے والے طبقوں کو مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کی تاسیس و قیام کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس پیغام کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں پہلی ریاست وجود میں آئی جس کا دستور میثاق مدینہ سے معصوم کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مدینہ منورہ دوسرا بڑا اسلامی مرکز اور تاریخی شہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل اس کا نام یثرب تھا اور غیر معروف تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد، مہاجرین کی ہجرت اور اہل مدینہ کی قربانیوں نے اس غیر معروف شہر کو اتنی شہرت و عزت بخشی کہ اس شہر مقدس سے قلبی لگاؤ اور عقیدت ہر مسلمان کا جزو ایمان بن چکی ہے۔ اس شہر میں بہت سے تاریخی مقامات اور بکثرت اسلامی آثار و علامات پائے جاتے ہیں جن سے شہر کی عظمت و رفعت شان کا پتہ چلتا ہے۔ اس شہر مقدس کی فضیلت میں بہت سی احادیث شریفہ وارد ہوئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زید نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں یہاں کے مد میں اس کی ساہ میں برکت ہو، جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی۔ مدینہ منورہ کی فضیلت پر مبنی متعدد صحیح روایات موجود ہیں اور مدینہ منورہ کی تاریخ کے سلسلے میں الگ سے عربی اردو زبان میں کئی کتب موجود ہیں۔ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے جو نہ صرف اس نئے نظام کی جزیات سے آگاہ ہو بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین بھی رکھتی ہو۔ اسی بنیادی اصول کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے اچھا خاصا طبقہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا خطہ زمین ہو جہاں کی آبادی مکمل طور پر یا اکثریت اس نظام کو قبول کرنے پر تیار ہو۔ چونکہ مکہ میں اکثریت غیر مسلموں کی تھی، ایسی حالت میں اسلامی نظام قانون کا نفاذ بے اثر ہو کر رہ جاتا، لہذا اس سلسلے کے لیے مناسب خطہ مدینہ منورہ کی سرزمینی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد فوری طور پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ریاست کے لیے سیکٹریٹ قائم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ معاشرے کے معاشی مسائل کے حل کو اولویت دی گئی۔ ایک طرف ریاست میں ہنگامی حالت تھی تو دوسری طرف انصار مدینہ تھے جس میں متوسط بھی تھے اور خاصا مالدار طبقہ بھی موجود تھا۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان دنوں مدینہ منورہ کی معیشت کا سارا انحصار یہودیوں کے سودی کاروبار پر تھا۔
مگر حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی یہودیوں سے سود پر قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کر دو، کیونکہ اس طرح معاشی انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل ناممکن تھی۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور پھر قرض حسنہ کا نظام رائج فرمایا، اور جب معاشرے کے افراد عملاً باہمی تعاون کے ذریعے بلا سود قرضوں پر معیشت کو قائم کرنے میں لگ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے کر اس لعنت کو ختم کر دیا۔ مدینہ منورہ کی شہری ریاست 10 برس کے قلیل عرصے میں ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کر کے ایک عظیم اسلامی ریاست بن گئی، جس کی حدود حکمرانی شمال میں عراق و شام کی سرحدوں سے لے کر جنوب میں یمن حضرموت تک، اور مغرب میں بحر کلزم سے لے کر مشرق میں خلیج فارس سلطنت ایران تک وسیع ہو گئی، اور عملاً پورے جزیرہ نمایاں عرب پر اسلام کی حکمرانی قائم ہوگی۔ اگرچہ شروع میں اسلامی ریاست کا نظم و نسق عرب قبائلی روایات پر قائم استوار تھا، تاہم جلد ہی وہ ایک ملک گیر ریاست اور مرکزی حکومت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ عربوں کے لیے ایک بالکل نیا سیاسی تجربہ تھا، کیونکہ قبائلی روایات اور بدوی فطرت کے مطابق وہ مختلف قبائلی سیاسی اکائیوں میں منقسم رہنے کے عادی تھے۔ یہ سیاسی اکائیاں آزاد و خود مختار ہوتی تھیں، جو ایک طرف قبائلی آزادی کے تصور کے علمبردار تھیں تو دوسری طرف سیاسی افراتفری اور اس کے نتیجے میں تسلسل کے ساتھ سیاسی چپکلش، فوجی تصادم اور علاقائی منافرت کی بھی ذمہ دار تھیں۔ عربوں میں نہ صرف مرکزیت کا فقدان تھا، بلکہ وہ مرکزی اور قومی حکومت کے تصور سے بھی نابل تھے۔ یہ نظریات ان کی منمانی قبائلی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے، اس لیے وہ کسی غیر کی حکمرانی تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا سیاسی معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دشمن قبائل عرب کو ایک سی سے پھیلائی ہوئی قوم میں تبدیل کر دیا، اور ان کی ان گنت سیاسی اکائیوں کی جگہ ایک مرکزی حکومت قائم فرما دی، جس کی اطاعت بدوی اور شہری تمام عرب باشندے کرتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا بلکہ واحد سبب یہ تھا کہ اب قبیلہ یا خون کی بجائے اسلام یا دین معاشرہ حکومت کی اساس تھا۔ اسلامی حکومت کی سیاسی آئیڈیالوجی اب اسلام اور صرف اسلام تھا۔ جن کو اس سیاسی نصب العین سے مکمل اتفاق نہیں تھا، ان کے لیے بھی بعض اسباب کی وجہ سے اس ریاست کی سیاسی بالادستی تسلیم کرنا ضروری تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب راہ ہجرت میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک پر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کثرت سے رہتی تھی: اے اللہ، نئی منزل میں صدق و صفا سے داخل کر، اور جہاں سے نکالا ہے وہاں کا نکلنا بھی صدق و صفا پر مبنی ہو، نئی جگہ دین پھیلانے کے لیے غلبہ عطا فرما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اسلامی مملکت کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو غلبہ عطا فرمایا۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدنی زندگی بھرپور مصروفیت کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ انتہائی مشکل اوقات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خدا داد بصیرت سے سلامتی کی راہیں نکالی۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیثیت مکہ سے مختلف ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں مسلمان ایک مختصر اقلیت کے طور پر رہ رہے تھے، جبکہ یہاں انہیں اکثریت حاصل تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شہریت کی اسلامی تنظیم کا آغاز کیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتظم ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ مکی زندگی کے مقابلے میں یہ بڑی کامیابی تھی، لیکن پرسکون معاشرے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ یعنی مدینہ میں موجود مختلف قبائل سے تعلقات استوار کرنا، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کے ذریعے طے کیا، جن میں مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ شامل ہیں۔ مواخات مدینہ، مواخات کے طرز عمل نے مسلم معاشرے کو استحکام بخشا اور اسے ہر جارحیت کے خلاف مجتمع ہو کر لڑنے میں مدد دی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی عدوی اکثریت تھی اور انصار مدینہ کا ایک مضبوط گروہ تھا۔ ہجرت کے بعد درپیش سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری کا تھا، کیونکہ وہ دین کی خاطر اپنا گھر بار، ساز و سامان سب کو چھوڑ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک نہایت اہم قدم اٹھاتے ہوئے انصار و مہاجرین کو اسلام کے رشتے اخوت میں منسلک کر دیا۔ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا دیا گیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے فیاضی اور اثار کا جو ثبوت دیا، وہ اسلامی و عالمی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجر مسلمانوں میں اور انصار میں آہنگی یکجہتی اور استحکام کا یہ اہم مسئلہ آپ نے اپنی جس سیاسی حکمت عملی سے طے کیا اور مسلم معاشرے کی بنیاد اس مواخات کے اصول پر مضبوط کر دی جو انصار و مہاجرین کے مابین طے کی گئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکمت کی سب سے اہم مثال ہے جس سے مسلم معاشرے میں استحکام ہوا اور اسے جارحیت کے خلاف مجتمع ہو کر لڑنے میں مدد دی۔ بحیثیت حکمران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر بے مثال تھی جسے آپ نے ایک نئی فکر کی طرح اس وقت نظری اور دور اندیشی کے بعد قائم کیا کہ ارباب دانش کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس اصابت فکر کے سامنے سر جھکائے بنا چارہ نہ رہا۔ مدینہ میں قائم ہونے والے اس جدید مستقر کو آپ نے ایسی وحدت منسلک کر دیا جو آج تک عرب کے وہم و خیال میں بھی نہ آ سکتی تھی۔ مواخات مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص اطمینان حاصل ہو گیا کیونکہ جس طرح مدینہ کے منافقین اوس خزرج کے قبائل میں پھوٹ ڈالنے کے لیے تدابیر کر رہے تھے، اسی طرح مدینہ میں منافقوں نے مہاجر اور انصار کے مابین اختلاف منافقت پھیلانے کی مہم بھی شروع کر رکھی تھی، مگر معاہدہ مواخات نے ان کی چالیں ناکام بنا دی۔ ان حالات میں اس معاہدہ مواخات کی حکمت اور سیاست کی اہمیت تسلیم کی بغیر چارہ نہیں رہتا، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان منافق عبداللہ بن ابی کی وجہ سے اختلاف پھیلایا جا رہا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پہلے بادشاہ بننے والا تھا۔ گو کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی فراست سیاست ہی تھی جس سے منافقین یہود کی تمام ریشہ دوانیوں کے خلاف مسلمانوں کو سیسہ پلائی دیوار بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیاسی پالیسی دوسری اہم مثال میثاق مدینہ ہے۔ مواخات میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم اہلان مدینہ کو مستحکم کیا اور اب اہل مدینہ کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کو ایک خاص نقطے پر جمع کرنا تھا، کیونکہ یہ اس وقت کی شدید ضرورت تھی کہ اہل مدینہ خواہ مسلم ہوں یا یہود متفق ہوں اور ان کے باہمی اختلافات کو ہوا نہ ملے اور بیرون مدینہ کے لوگ بھی مدینہ پر حملہ کرنے کی جرات نہ کریں۔ انہی اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے چند ہی ماہ بعد ایک دستاویز مرتب فرمائی جس کے مطابق یہودیوں سے سمجھوتہ کر لیا۔ یہ حکمران وقت کا ایک فرمان تھا، ساتھ ہی تمام لوگوں کو اقرارنامہ بھی تھا جس پر ان لوگوں کے دستخط تھے۔ اس میں مسلمان مشرکین دونوں شریک تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے پہلا تحریری دستور قرار دیا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سیاسی تدبر ہی تھا جس سے مدینہ کو حفاظت سکون کے حالات میسر آئے، جس سے ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک ان کی مخالفت کے خطرے سے نجات حاصل کر کے اسلام کی ترقی و اشاعت میں مصروف ہوئے، تو دوسری طرف اندرونی معاملات مذہبی آزادی برقرار رہنے سے یہودی متاثر ہوئے اور ان کی ساری غلط فہمیاں اور خدشات دور ہو گئے اور ایک مرکزی نظام قائم ہو گیا۔ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا۔ یہ اس معاہدے کی سب سے اہم دفعہ اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم فتح تھی۔ اس معاہدے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ کی شہری ریاست کو ایک مستحکم نظام عطا کیا اور اس کے لیے خارجی خطرات سے نمٹنے کی بنیاد قائم کی۔ اس دستاویز نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے پیش کیا اور یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبردست کامیابی تھی۔ دستاویز میں ایک بار لفظ دین بھی استعمال کیا گیا۔ اس لفظ میں بیک وقت مذہب اور حکومت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا اہم امر ہے کہ اسے پیش نظر رکھ کے بغیر مذہب اسلام سیاست اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہی وہ تحریری معاہدہ ہے جس کی روح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ایک ایسا معاشرتی ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ ہر فرد کو اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔ اس سے انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی، اموال کے تحفظ کی ضمانت مل گئی، ارتکاب جرم پر گرفت مؤخر نے دباؤ ڈالا اور یہ بستی اس میں رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔ یہ معاہدہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھا۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ اب تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم تدبر فراست کے تمام پہلو ایک ایسے مرکز کے قیام کے لیے تھے جہاں سے دعوت اسلام کی اشاعت و تبلیغ مؤثر طریقے سے کی جا سکے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سابقہ کوششیں ایک مدبر کی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے منتظم ریاست کے طور پر سامنے آئے اور مدینہ میں باقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو بہترین نظام زندگی
اس آسمان نیچے زمین کے اوپر قیامت تک ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل ترین شکل میں دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بعثت کے بعد عمر بار جس لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر رفعت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مثالی طرز حکمرانی، جس نے داخلی خارجی سطح پر بکھرے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا، اس کی جلوہ ہمہ وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ان مشکل ترین حالات میں ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر سکیں۔ اس بیان میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بتائیے کہ اس بیان میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو کہ اسلامی فلاحی ریاست قیام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین لے کہ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے جو نہ صرف اس نئے نظام کے جزیات سے آگاہ ہو بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین بھی رکھتی ہو۔ اس بنیادی اصول کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ مکہ میں اسلامی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 88 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔